بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہے، بعض جیسے کہتے ہیں کہ کسی سنی لڑکی کا کسی اور رشتہ ہی جاتی ہے تو سرائے خراب کر دیتے ہیں، ایسی تکلیف کی ہے لوگوں نے. اب اس ایسی جو رکاوٹیں ہیں، ایسی رکاوٹیں پہلے تو میرے خیال نہیں تھیں جب نیا نیا اسلام آیا تھا. وہ تو مسلمان کی رکاوٹیں اور کوئی سلسلے نہیں کر رہی، دو ہی باتیں تھیں. اب ہمارے یہاں تو نہیں بدلتے ہیں، اس بارے میں کرنے نہیں ہے. حافظ کرو، حنفی کرو، اہل حدیثوں کی کرو، بس ان کو پہلے ہی بہانا چاہیے. وہ کہتے ہیں یار کون سا اسلام پھر نافذ کریں، اس سے تو نہ ہی کرنا بہتر ہے. کرنے کے بعد بھی اگر ہم برائی سنیں گے، یہ فرقے جو بن گئے ان سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا. اور اگر کوئی بھی رائج ہو جائے تو اسلام ہی اسلام ہے. کیا خیال ہے؟ فرقے در فرقے ہیں، فرقے کے اندر فرقے پھر بنے. پانچوں فرقوں میں سے کوئی بھی رائج ہو جائے، آخر کوئی نہ کوئی رائج تو ہونی چاہیے. ان کے درس یہ وہ جو چیز نظام اسلامی ہے نا، اس کا تو ان کا تصور ہی نہیں ہے. ان کا تو جزیات پہ سارا زور ہے. شیعہ اور سنی میں کیا جھگڑا ہے؟ وہ جھگڑا یہ ہے کہ یہ آج 1400 برس پہلے جو ایک بات ہوئی تھی اس کو ابھی وہ متنازع چیز بنائے ہوئے ہیں. کوئی کسی چیز اللہ کو کرنا ہے، کسی چیز کو کرنا ہے. بس وہی بھائی مشترک چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدالت بھیجا ہے، نظام حکومت بھیجا ہے اور نظام معاشرت بھیجا ہے، نصیحت نظام معیشت بھیجا، ان کو تم نے چھوڑ دیا. اور یہ کہ وہ اس زمانے میں جو جانشینی کا ایک فیصلہ ہوا تھا اسی پر تم آپ جھگڑا کرتے جا رہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. نظام اسلامی جو سارا ایک طرف رکھ دیا، یہ نظام اسلامی کیسے قائم ہوگا؟ اب یہ سنت و جماعت جو ہم آپ کو کہتے ہیں، اب اس میں کیا چیز باقی ہے؟ اور ان کے اندر پھر کتنے فرقے ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں. جو علماء اسلام ہے ان کے اندر پھر کتنے فرقے ہو گئے ہیں. یہ دوسرے جو ہیں ان کے اندر ہر شخص ہے وہ اپنا اس کا ایک اسلام ہے، اور وہ نظام اسلامی نہیں ہے بلکہ اس نظام اسلامی کا کوئی جز ہے. نماز نہیں بلکہ نماز کا کوئی جز ہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھو. مولانا حنیف نبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اہل حدیث کی پہچان کیا؟ اہل حدیث کی پہچان یہ ہے کہ نماز پڑھو تو رفع یدین کرو، نماز پڑھو تو آمین بالجاہ کرو. یعنی نماز کا حکم نہیں دیتے کہ نماز پڑھو، پر یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. اب یہ جب آدمی بن جائے تو نظام اسلامی کس طرح سے قائم ہو؟ نماز تو ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے حکم دینا بھی ضروری ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر پڑھو تو پھر یہ کرو. اب اس طرح سے آپ دیکھیں کہ دوسرے جو ہیں حضرات ہمارے جن کو کوئی بریلوی ہیں اور جو بندی ہیں یا پھر بٹے ہیں، تو بریلوی کے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنے ہیں، ان کی بھی اپنی شاخیں ہیں اور ان میں بھی ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ایک بنایا ہوا ہے، ایک تو الگ گروہ ہے. جو بندی حضرات ہیں ان کے دیکھیے ان کے کوئی حیات نبی پر ان کے جھگڑے چل رہے ہیں. یعنی اصل اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اصل چیز جو ہے وہ تمہارے نظام میں غائب ہو گیا تو پھر یہی ہوگا، یہی جھگڑے ہوں گے چھوٹے چھوٹے. اگر نظام سامنے ہو تو پھر کوئی جھگڑا سامنے نہیں آتا. اللہ یہی ہوگا کہ اسلام جو ہے نظام اس کے سارے شعبوں کے ساتھ اس کو قائم کرو. جس کو شعبوں میں قائم کرنا ہے وہ پھر ان کے لیے اس کو فرصت کہاں ملے گی کہ عمل بالجاہ کرو یا نہ کرو، جس میں کہ روایات دونوں کی موجود ہوں اور ائمہ کرام جو ہیں وہ ان کے یہاں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جواز موجود ہو. صرف ترجیح کے سوال فساد ہی فساد ہے. مولانا یہ جس میں 3 راستے بیان ہوئے ہیں کہ یا جماعت کسی کے ساتھ مل جائے یا ہمارے ساتھ مل جائے خود بنائے، تو ایک عام آدمی جماعتوں میں فرق کیسے کر سکتا ہے؟ جو اتنا پڑھا لکھا نہیں، وہ ہر جماعت کے علماء ماشاءاللہ بڑے ان کے روب داب ہے، تو وہ بیچارہ کس کے ساتھ شامل ہوگا اور کس طرح وہ فرق کرے گا ایک جماعت میں؟ نہیں، وہ حکیم صاحب نے جیسے فرمایا نا، اسلام کو قائم کرنے کے لیے کوئی گروہ یا پھر فرق کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کو قائم کرے.
اگر وہ اپنے مسلک اور گروہوں کی باتوں میں الجھا رہا ہے تو وہ تو اسلام کوئی نہیں. ملک میں عدل کا نظام ہو، غریبوں کے مسئلے حل ہو، ہر آدمی جو ہے نا امن کی زندگی گزارے. اس کے لیے جو قاعدے قانون ہیں وہ سارے ایک ہی ہیں، مگر اس کے لیے علماء نے جماعتیں بناتی. انہوں نے جماعتیں بنائی ہیں، اپنے گروہ ہیں، گدیاں ہیں، اپنے علوسیرے کیے. اسلام کے لیے کوشش کریں تو جیسا کہ انصاف فرمایا، یہ دو چار باتیں نماز کی انہیں پڑھنی، ہاتھ چھوڑ کر یہ باندھ کر، یہ تو اس کا اپنا معاملہ، اس کے لیے تو قانون کوئی نہیں بنے گا. جو قانون سے تعلق رکھتی باتیں ملک میں نظام کا ہے وہ سب کے لیے تقریباً ایک ہی. کون کہتا کہ چوروں کو سزا نہ دو یا ڈاکوؤں کو نہ روکو؟ ادھر نہیں نہ آتے. اس کے لیے اگر کوئی جماعت جو فرق کرنے کی ضرورت نہیں، واقعی ہو اس کے لیے محنت کریے، کھلے دل سے آپ اس کا ساتھ. مسجد امی پر بازار میں نا حافظ ایوب صاحب ہوتے ہیں، ان کے بچے کا عقیقہ تھا. مجھے بھی بلایا، اس وقت صوفی احمد دین اللہ رحمہ فرمایا، بہت سارے بیٹھے تھے اور بھی کوئی مولوی آئے تھے. تو یہی تھا کہ ملک میں نظام اسلام، یہ کہتے نہیں یار حدیثوں والا. تو صوفی احمد بن مرحوم نے کہا یار اگر حنفیوں والا آ جائے گا پھر بھی کوئی اسلام کا ہی ہے نا، اگر نہیں انگریزوں کا چلتا رہے پھر ٹھیک ہے، انگریزوں والا یہ تعزیرات چلتی رہے پھر تم راضی ہو. کیا یار کرتے ہو؟ کسی کا آنے تو خود مسلک والے مجبور ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں اس کا کوئی مناسب حل نہیں. نظام ہو تو نظام خود مجبور کر دیتا کہ دوسرے کی رائے لے لو، آج زمانے کے مسئلے اس سے حل ہوتے. جب وہ کام ہی نہیں کرنا، بالکل نظام کی طرف نہیں آتا. یہی معیار بھی ہمارے سامنے یہی ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ نظام اسلامی قائم کرو، پھر یہ چھوٹے مسئلے خود بخود ہی ایک طرف پیچھے چلے جاتے. ان کے لیے وقت کہاں ہوتا. جو سمجھے کہ اس چیز کی طرف. اب دیکھیے جماعت اسلامی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ان کی کوئی ایسی بات آپ کو نہیں معلوم ہوگی جس سے کہ کسی جزی پر نکل دو. نظام اسلامی کی بات ہے. اب نظام اسلامی جو کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ تو پھر سارا اسلام دیتا ہے نا، جڑوں تک اس کو جو ہے اس کو قائم کرتا ہے. اب یہ ہے کہ پتے اور شاخیں جو ہیں ان پہ یہ جھگڑے ہو رہے ہیں. تو یہی معیار ہے اور کوئی معیار آپ کسی نظام اسلامی کے لیے کوئی جماعت بتائے نا جو ان میں سے کام کرے، بے شک اس کے ساتھ ہو کرے تو صحیح کام. نظام کے لیے کوئی کام کون سی جماعت ایسی ہے کہ ساتھ کام اب وہ شخصیت بڑھتی بھی ہے. آپ چل گئے حج کو جہاں کوئی نہیں آتا، کوئی آتا یہی بات ہے. اور جہاں نظام بھی کوئی نہیں تھے، جو آدمی جب کیا گیا یہ آدمی سارے آتے ہیں، لیکن نظام کے لیے آتے ہیں. نظام تو پھر بلند ہو رہا تھا. ہاں یہی بات. خطبے بھی ہو رہے تھے. اب یہ بھی تو ایک قسم کی اللہ کی رضا کی خاطر تو پھر نہ ہونا کوئی اور آپ کی ذات مل گئی، اس میں تو شرک کا پہلو آ گیا. یہی بات ہے ہم نہیں سوچتے. حال اسلام کے لیے مانا چاہیے. ہم جو ادھر آتے ہیں وہ بھی اس بات کے نہیں سوچتے. اب کہاں جائیں گا؟ اس پہ تو تھوڑی بات مجھے بہت بنا نہیں بات نہیں. آپ کے پاس بس ایسے ہی ہے. چلو پھر اب اس کے بعد بھی ہمیں اپنی بھی صلاح کرنی چاہیے. جو دو چار آدمی کرتے ہیں وہ تو آتے ہیں نا. نہیں اچھا 20 منٹ ہی وقت ہی ہوں. پھر حکیم صاحب نے بٹھائی، حکیم صاحب نے بٹھاؤ نا چاہا. ہاں اللہ پکڑ کے نا حکیم صاحب کو بٹھاؤ نا. اللہ ایک کرنے نے مار دیتا بڑے بڑے مل مار کا. ایم ٹیکس والے افتخار صاحب بھی یہ جان نہیں چھڑتے. ایک باری قابو آ گیا ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی تاکید کے ساتھ حکم دیا، ہدایت کی کہ ان پر عمل پیرا ہوں. فرمایا
لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں اس سلسلے میں اللہ کے ساتھ کسی کے شرک نہ کرنے میں، شریک نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر اس کے لیے تمہیں یہ سزا دی جائے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، اس کے باوجود بھی، قتل کی دھمکی کے باوجود اور جلائے جانے کی سزا کے سامنے اگر رکھ دی جائے اور پھر تمہیں کہا جائے کہ اگر شرک نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہیں جلا دیا جائے گا، تو پھر بھی تم شرک نہ کرو، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی زندگی سے دستبردار ہو جائے تو وہ بھی اس سے دستبردار ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سارا فساد اسی لیے پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے اور وہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز جو ہے اس کے فائدے کے لیے ہے اور کیا چیز جو ہے اس کو نقصان دینے کے لیے ہے، اور اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل خود انسان کی اپنی بھلائی کے لیے ہیں، جو نہ کوئی دیوتا دوسری یہ چیزیں مہیا کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا انسان، نہ دوسری کوئی سوسائٹی، یہ کہ اللہ کے بندوں کے لیے صحیح راستہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں اس پہ مجبور کرے کہ تم شرک کرو ورنہ تمہارا قتل کر دیا جائے گا یا تمہیں جلا دیا جائے گا، تو تم جلنا اور قتل ہو جانا منظور کر لو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ایک بڑی بنیادی اور سب سے اولین بات ہے۔ وَلَا تُعَقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو، چاہے وہ تمہیں حکم دے کہ تم اپنے عہد سے اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ اور چھوڑ جاؤ۔ یعنی والدین کا اتنا حق ہے کہ وہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی میرا ہے وہ ان کا ہے، وہ اگر مجھے کہیں کہ اپنے خاندان بیوی بچوں کو بیوی کو چھوڑ دو، چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ کہیں کہ تم اپنے مال جو ہے وہ یہ اس کو چھوڑ دو تو وہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاندان کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس کی تاکید کی ہے، یہ ایک بنیاد ہے جس پر اسلام کا معاشرتی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ایک ایسی ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ جس سے سوسائٹی کے اندر شرافت کو رواج ملتا ہے، ادب کو رواج ملتا ہے، تہذیب کو رواج ملتا ہے، اور اس چیز کا رواج ملتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، بڑے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ان کو اپنے جو چھوٹوں کا محبت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو، اور قرآن مجید میں بہت واضح ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا تَنْهَرْ وَلَا تَقُلْ أُفٍّ لَّهُمَا، کہ نہ وہ اگر کچھ نہ تو تم انہیں جھڑکو اور نہ تم انہیں ان کے سامنے اف کرو، وہ جو بات کہیں ان کو مانو، لیکن صرف وہ تمام ساتھ شرط یہی لگا دی ہے بشرطے کہ ان کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہے اس سے۔ تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ تم نماز فرض نماز کو مت چھوڑو۔ یہ اس قدر تاکید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز فرض کو چھوڑا فقط برد میں اللہ تعالیٰ کی اس پر سے کوئی اس کی ذمہ داری نہ ہو، اس کو یہ ہے کہ دنیا کے عذاب سزا سے وہ بچ سکتا ہے،
جو کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس کی کوئی جب وہ فرمان برداری کرے گا تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آخر میں اس سے وہ بچ سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسا بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم کو رد کیا، اس کو نہیں مانا، اس کی خلاف ورزی کی، جس کی پھر وہ بچ نہیں سکتا اس کی غضب سے اور اس کی سزا سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتا ہے کہ اب کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے اور میری کوئی حفاظت تمہیں حاصل نہیں ہے، جو بھی اس سلسلے میں تمہیں سزا ہوگی اس کے لیے تم بھگتنا پڑے گا اس کو۔ پھر فرمایا وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا، اور کبھی شراب نہ پیو، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کیونکہ یہ سب برائیوں کی جو جڑ ہے۔ اب شراب سے اس طرح سے اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی توجہ بھی کرتے جاتے ہیں، جو بہت اہم چیزیں ہیں جو انسان جن کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، تو یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں ان کو نہ چھوڑنا، تشریح بنا ہوا شراب نہ پیو، کیونکہ ساری چیزیں اسی سے پھوٹتی ہیں۔ جب آدمی شراب پیے گا اس کی عقل جو ہے وہ ماری جائے گی، اس کے حواس قائم نہیں رہیں گے، پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کو قتل بھی کرتا ہے، کسی کو تکلیف بھی دے سکتا ہے، کسی کو مار پٹائی بھی کر سکتا ہے، اور بھی تمام برائیاں جو ہیں ان کا پھر ذرا آدمی کی عقل نہ ہو، اس کے حواس قائم نہ ہو تو پھر وہ کوئی بھی برائی کر سکتا ہے، بڑی سی بڑی برائی، دنگا فساد، زنا، چوری اور قتل، تب سب کچھ کر سکے۔ وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، پھر فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، کہ تم بچو گناہ سے، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اللہ کی ایک پھر جامع بات فرما دی کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اللہ کی جب نافرمانی اس میں سارے احکام آ گئے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی، بلکہ اس میں پھر شامل، کیونکہ نام تو اسی کا ہے نا، شریعت جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام دیے یا ان سے منع کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کی طرف سے برکتیں ہمارے ملے گی، اس کی طرف سے ہمیں رحمتیں ملیں گی، اس کی طرف سے ہمیں انعام ملیں گے۔ لیکن جب ہم اس کی نافرمانی کریں گے، چاہے وہ نافرمانی کسی چوری کی صورت میں ہو، زنا کی صورت میں ہو، جھوٹ بولنے کی صورت میں ہو، اور کوئی ایسی والدین کی نافرمانی کرنے کی صورت میں ہو، سود کھانے کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے پھر غضب کے مستحق ہو جاتا ہے آدمی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا نظر جو ہو جاتا ہے۔ اللہ صاحب پھر فرمایا یہ سخت اللہ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور جنگ میں اگر تم شامل ہو، فوج میں شامل ہو، تو پھر وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اور اگرچہ سارے لوگ جو ہیں اس میں راکھ ہو جائیں، مارے جائیں، لیکن تمہیں اپنی جگہ ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ جب ایک آدمی بھاگتا ہے
تو پھر دوسروں کو بھی بھاگنے کی اس میں ہوتی ہے. لیکن اگر سب لوگ یہ سوچیں کہ مجھے بھاگنا نہیں ہے میدان جنگ سے، تو اس وقت پھر وہ فوج کو شکست بھی نہیں ہوتی ہے. شکست کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی اگر اپنی جان کی بچانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ حالات کچھ خراب ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو میں اپنی جان تو بچاؤں، اب ہمیں تو کچھ ملتا نہیں ہے. لیکن جب اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں اپنی جگہ پر ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہوں، میں جس سے کہ جو میرے سپرد ہے کام وہ میں یا جان دے دوں گا اس کے لیے، اور یا پھر یہ ہے کہ میں اپنی کامیابی جو ہے وہ فتح کی صورت میں حاصل کروں گا، تو پھر اس فوج کو کم ہی شکست ہوتی ہے جو اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ اب ہمیں آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جب آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے تو دشمن آگے بڑھتا جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور دشمن آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے اوپر بمباریاں ہوتی ہیں، ہمارے اوپر میزائل پھینکے جاتے ہیں، ہمارے تباہ کیے جاتے ہیں ٹھکانے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں خاموش ہو جاتے ہیں یا ایک رسمی احتجاج کر کے تو رہ جاتے ہیں. یہ نہیں، جہاں آپ کھڑے ہیں وہ آپ کی پوسٹ ہے، آپ نے اسی جگہ کھڑے رہنا ہے. اس سے ہٹ کر آپ سب کو دوسروں کو بھی ہلاک کرنے کا موجب ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر لوگ مر رہے ہیں تو تم بھی اپنی جگہ کھڑو، تم بچنے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اب نہ بھاگو وہاں سے. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ. اور جب لوگوں کے اندر کوئی وبا پھیلے اور تم جو ہے وہاں موجود ہو اس جگہ پر تو پھر وہیں رہو. یہ نہیں کہ اب لوگوں کو اگر کوئی وبا ہے، مثلا تعاون ہے، جیسے کہ حضور نبی کے وسلم کے بعد حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی وبا ہے تو وہاں سے پھر آدمی کو جانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وبا کے جراثیم جو ہے وہ دوسری جگہ بھی پہنچ جائیں گے اور وہ پھیل جائے گی. اس لیے اب آج کل جو ہے کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں کسی نے جانا ہو تو آج بھی یہ قانون ہے، حج والے جو جانتے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ وہ پہلے ان کے ٹیکے لگا دیتے ہیں بعض امراض کے، جن کے جراثیم اگر موجود ہوں تو وہ پھر دوسری جگہ بھی وہ اپنا کام کرتے ہیں اور وہ مرض پھیل جاتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ ٹیکے تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے فرمایا کہ پھر تم وہیں رہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے کسی اور جگہ جانے سے وہ وبا پھیل جائے. پھر فرمایا کہ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ. اور اپنے خاندان پر خرچ کرو، اپنے بال بچوں پر، بیوی بچوں پر خرچ کرو اپنی طرف سے، اپنی وسعت کے مطابق، جتنی دولت تمہارے پاس اس کے مطابق تم خرچ کرو. یعنی ایسے نہ کرو کہ تم اب تمہارے اپنے ذرائع تو ہیں نہیں، لیکن تم قرض لے کر ان کو اپنا بیڑا بھی غرق کرو اور ان کو بھی کوئی اچھی تعلیم یا اچھی پرورش نہ کر سکو، اور اپنے اندر ایسا بوجھ ڈالو کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارا بوجھ اتارنے کے لیے کوئی پیچھے موجود نہ ہو. من طولے کہ جتنی تمہاری رزق میں وسعت ہے، جتنی تمہاری دولت ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہے، جتنا کچھ بھی مال دیا ہے، تم اس میں سے اپنے بچوں کی پرورش کرو، ان کی تعلیم کا انتظام کرو، اور جو بھی ان کے اخراجات ہیں، جو ان کی ضروریات ہے، اس میں سے پورا کرو. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ ادبا. اخفهم فی الدائر. اور ان سے اپنا عصا نہ اٹھاؤ ان کی تعریف کے لیے، ان کو ادب سکھانے کے لیے، ان کو شائستہ بنانے کے لیے اور ان کو مؤدب بنانے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ بچوں سے پیار اپنی جگہ بالکل ضروری ہے، یہ قدرتی بات ہے، کون آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا. لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی تعریف نہ کرو، اس پیار کی وجہ سے ان کی جو ہے مستقبل، تم تو اس وقت پیار کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ کہ ان کو تعریف نہیں کر رہے ہو، لیکن جب کل وہ بڑے ہوں گے اور وہ سب برائیاں ان کے اندر موجود ہوں گی جن سے تم نے انہیں نہیں روکا تھا، تو پھر وہ اچھے انسان
اور سب معاشرے کے اچھے فرد کی حیثیت سے سامنے نہیں آئیں گے، اور اس کا گناہ جو ہے تمہارے بھی اوپر بھی ہوگا کہ تم نے انہیں ادب نہیں سکھایا، تم نے انہیں تعدیب نہیں کی، تم نے انہیں جو برائی کرتے تھے یا غلط راستے پر چل رہے تھے تم نے انہیں سزا نہیں دی۔ واخفون فی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو کہ تمہاری جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ کو خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں پر جن کا حکم ہے ان کو کریں، جن سے آپ نے روکا ہے ان سے رکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین۔ یہ روایت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اللہ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون۔ سورہ الجاثیہ، اس کی 21 اور 22 دو آیتیں میں نے پڑھی۔ یہ 21 نمبر آیت جو ہے نا، جس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کو مبکات العابدین کہا جاتا تھا، جس کو پڑھتے پڑھتے ساری رات عبادت گزار بندے روتے رہتے، یہی عیب دہراتے رہتے تھے اور روتے رہتے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا کہ مکہ کے ایک آدمی نے یہ بیان کیا کہ میں نے یہاں مقام ابراہیم کے پاس حضرت تمیم داری کو دیکھا کہ وہ ساری رات رکوع سجدے کرتے رہے اور صرف یہی عیب دہراتے رہے اور روتے رہے۔ آپ یقین جانیں اصل مسئلہ انسانوں کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا یا بس آدمی مٹی ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اللہ کو بھی مانے، رسولوں کو بھی مانے، مگر اس عقیدہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا یا اس کو نظر انداز کرے کہ کیا اس بارے میں سوچنا، یار دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی، اس بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، نظر انداز کرے، اس کو پیچھے پھینکے یا سرے سے منکر ہو جائے یا شک میں مبتلا، اس بندے کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی تدبیر کار کرنی ہو سکتی۔ آپ جتنی چاہے ڈگریاں اس کو تھما دیں، وہ دانشور بن جائے، علامہ دوراں ہو جائے، نیک نہیں بن سکتا۔ اور اگر تھوڑی بہت نیکی ہوگی نا، وہ صرف اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اور مروت کی وجہ سے، ورنہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوگی۔ جب موقع ملے گا وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ایمان بالآخرت کہ زندگی کا سلسلہ مرنے پر ختم نہیں ہو جاتا کہ آدمی مر گیا چلو قصہ ختم ہو گیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس کا پھر کوئی خاتمہ نہیں، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ نہ اس کی نعمتوں کا کوئی اندازہ اس دنیا میں ہو سکتا۔ انسان کے سان و گمان سے زیادہ نعمتیں اور راحتیں وہاں، ہر سکھ ہے وہاں، اور تکلیفیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر تکلیف سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور نہ ان تکلیفوں کا کوئی خاتمہ۔ اس بارے میں پورا یقین
جیسے اب آپ کو یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں اور آپ دیکھ، اس طرح آنکھوں دیکھی بات کی طرح کی کہ موت کے بعد بس حساب کتاب ہے، اللہ کی عدالت ہے اور میں اس میں پیش ہوں۔ میرے جو اعمال اللہ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیے، ایک ایک کام میرا وہ لکھتے جا رہے ہیں، وہ پیش ہو جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب وہ دفتر سامنے آئے گا تو میں پھر روؤں گا، چیخوں گا کہ یہ کتاب کہاں سے نکل آئی کہ میری کوئی چھوٹی موٹی حرکت ایسی نہیں جو اس میں ریکارڈ ہے۔ یہ یقین پیدا ہو جائے نا تو انسان بالکل سیدھی راہ پر چلتا، اگر کبھی پھسلے بھی اٹھ کر دامن جھاڑے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، رو رو کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، پھر سیدھی راہ پر چل پڑے گا۔ اور اگر یہ بات ذہن سے نکل جائے نا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، اس کا منکر ہو جائے آدمی، یا اس کے بارے میں سوچے ہی نہ کہ بابر بیش کوش کے آ رہا ہوں دوبارہ نے، یار آرام سے یہ زندگی گزارو، کیا پہلے ہی سوچنا کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب عیش میں لگ جائے۔ صبح جان سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ یہ بے ایمانوں کا فلسفہ ہو جاتا ہے، صبح کو شراب پیو، رات کو کوئی محبوبہ ہو اور بس آرام سے عیش و عشرت میں زندگی گزارو، کیا ان چکروں میں پڑے ہوئے کہ حساب کتاب۔ بس یہ جرثومہ اور کیڑا دماغ میں پیدا ہو جائے نا، سب شیطان در بے ایمانی میں انسان میں آ جائے، کوئی اس کو نیک نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے یہ ہے جس کو پڑھ کر یہ نیک رو، ربیع بن حسین، تیم داری اور فضیل بن یاد ساری رات روتے رہے، یہی ہے دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اور یقین جانے ایسا اللہ ماننا جو انصاف نہیں کرے گا اور لوگوں کو نیکی بدی کی کوئی جزا سزا نہیں دے گا، بہتر ہے کہ آدمی انکار کر دے، کوئی خدا نہیں، ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں جس کی حکومت میں اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے کچھ لوگ نیکیوں میں عمر گزار گئے، آپ بھی نیک رہے اور خلق خدا کے ساتھ بھی نیک سلوک کرتے رہے، کماتے خود رہے اور اپنی کمائی غریبوں کو دے دیتے رہے، اور ایسی زندگیاں گزاریں جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا مال و دولت بھی دیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری جیسے عالم اور نیک کہتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ ایک سال ہی میں عبداللہ کی طرح گزاروں، میں نہیں گزار سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے اپنے سال کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ نمونے ہم روز دیکھنے تو نہیں، میں اللہ کہتا ان سایکم شتیٰ، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ لوگوں کے طرز عمل 2 طرح کے ہیں، کچھ نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے مگر یہاں انہیں کوئی بدلہ نہیں ملا، کچھ ایسے ہیں کہ وہ برائیوں کی انتہا کر گئے، کوئی سزا نہیں ملی۔ اب اگر خدا کی دنیا اسی طرح چلتی رہے یا مر کر لوگ مٹی ہوتے رہیں تو ایسے خدا کو ماننے کا کیا فائدہ کہ نہ نیک کو کوئی انعام دیا اس نے، نہ بد کو کوئی سزا دی۔ ایسے ہی اندھیر نگری اور چوپڑ راجا جو ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی کیا کوئی اس دنیا کا رب نہیں، یہ دنیا اندھیر نگری اسی طرح سے رب کو ماننا، اور وہ رب جو نہ عدل کرے نہ انصاف کرے نہ انعام دے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی ایک یہودی ہے، اب سال اس طرح انہوں نے تقسیم کیا تھا، کتابوں میں بھی یہ باتیں دیکھنے میں لوگ موجود، اب بھی کئی اتنے نیک ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے یار یہ ہر وقت خلق خدا کی مدد کرتے رہتے، ملتا کچھ نہیں انہیں، الٹا ہو سکتا ہے کبھی وہ پھانسی پر چڑھا دیے جائیں، لوگوں نے قتل ہی کر دیں۔ 4 حصوں میں تقسیم کیا، 3 مہینے تجارت کرتے تھے، حلال روزی کماتے، مفت خور مولوی نہیں تھے، اور 3 مہینے گھر پر بیٹھ جاتے اور ساری دنیا سے طالب علم ان کے پاس اکٹھے ہوتے، ان کو قرآن حدیث کا درس دیتے، اپنے پلے سے ان پر خرچ کرتے، 3 مہینے حج اور عمرہ کے لیے چلے جاتے، اور 3 مہینے مجاہدین کے ساتھ سرحدوں پر جا کر جہاد کرتے۔ اب کوئی نیکی رہ گئی؟ تو یہودی پڑوسی تھا ان کا، غریب ہو گیا، ان کو نہیں خبر ہوئی، اس نے مکان بیچنے کا نا اعلان کر دیا، میں مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ اب جو گاہک آئے انہوں نے کہا ہاں کیا مانگتے، اس نے کہا 2000 درہم لوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے مرضی ریٹ لگوا رہے، تیرا مکان 1000 کا۔ تو اس نے کہا میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا۔ اس نے کہا پھر 1000 کیوں مانگتا؟ اس نے کہا عبداللہ کے پڑوس کا مانگتا ہوں، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ اب حضرت عبداللہ کو خبر ہوئی تو گئے، اس سے معذرت کی معافی مانگی کہ میرا قصور ہے یار، میں تیرے حالات کا پتہ نہ کر سکا، تو تنگ ہو کر مکان بیچ جاتا تو میں قیامت کے اپنے رب کو اور اپنے رسول کو کیا منہ دکھاتا۔ ایک غریب آدمی مکان بیچ کر چلا گیا، یہ لو 2000 ہر مہینہ ملے گا، مکان اپنے پاس رکھو۔ اب ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں خود کماتے ہیں اور غریبوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اٹھتے ہیں، ایک بیوہ نے بڑی محنت سے جہیز اپنی بچی کے لیے تیار کیا، گئے
ڈاکہ مارا، ان کو بھی قتل کیا، سب لے گئے۔ اب اگر اسی طرح یہ دنیا چلتی رہے گی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یا مر کر لوگ مٹی ہو جائیں گے جس طرح یہ بے دین اور دانشور کہتے ہیں، تو اس سے زیادہ اندھیر نگری کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اس کو کفر کا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، بدترین انکار۔ اس سے تو بہتر سے تم کہہ دیتے اللہ مانتے ہو، نہ وہ انصاف کرتا ہے، نہ ان نے یہ دنیا بنائی، اس کا کوئی نتیجہ ہے۔ ہر اچھی صفت جو نا میرے بھائیوں اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ وہ نہ بھی کہنا کہ خدا نہیں، جب اس نے کہا کوئی انصاف نہیں ہونا، اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ اگر اس کے دل میں یہ شبہ ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کس طرح پیدا ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کو قادر مطلق نہیں مانتا۔ اس کا خدا جو چاہے نہیں کر سکتا، بے بس ہے، ایک بار بنا چکا پھر نہیں دوبارہ بنا سکتا۔ اللہ کہتا ہے وہ احوان علیہ، وہ بیوقوف ہو، اگر مشکل ہوتا ہے کوئی کام تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے۔ میرے لیے تو پہلے بھی کوئی مشکل نہیں تھا، مگر سمجھ لو کہ پہلی بار کسی کھانے کے لیے، کاریگر کے لیے کوئی کام مشکل، دوسری بار بنانا تو 1000 مرتبہ آسان، جتنے جی چاہے پھر وہ بناتا رہے۔ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ مر جاؤ اگر میں دوبارہ پیدا نہیں کروں، مٹی سے بنا نہیں سکوں، پہلے تمہیں کس سے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم مما یعلمون، پہلے کوئی مسالہ منگوانا پڑا مجھے، ایک حقیر کا پانی کی بوند ہے، وہاں کے ریم میں جاتا اس کارخانے میں انسان اچھا بلا بن کر آ جاتا، اس خدا کا انکار کر دیا۔ تو اگر تم کہتے ایسا ہو نہیں سکتا تو تم خدا کی قدرت کے من کرو، تمہارا خدا بے بس ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، اور کہتا کر سکتا ہے مگر کیوں کرے، دوبارہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے من کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بیکار بنائی ہے، کھیل تماشا ہے، فضول ہے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں۔ فضول کام کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے، دانا نہیں ہوتا، ورنہ ہر کام کا لوگ پوچھتے ہیں یہ کام کیوں کیا، کیوں کا سوال پیدا ہو، دانا آدمی یار خواہ تو کام نہیں کرے، کوئی وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا اسی لیے بنائی کہ مٹی ہو جائے تو اس کا مطلب وہ حکیم اور دانا نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کہے گا آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون، تم نے یہ فرض کر لیا کہ ہم نے یہ دنیا کھیل کے لیے بنائی ہے اور تم نے دوبارہ میرے پاس نہیں آنا۔ یہ کس بیوقوف نے تمہیں سمجھایا تھا کہ میں نادان ہوں؟ اور وہاں جو زوردار کلمہ کا فتعال اللہ الملک الحق، کہاں وہ سچا بادشاہ اور کہاں یہ تمہاری بےہودہ بکواس کہ وہ بادشاہ تماشا دیکھتا رہے گا۔ تو اس لیے یا وہ قدرت کا منکر ہے یا حکمت کا منکر ہے، اور اس کے ساتھ عدل کا منکر ہے کہ اس خدا کی نظر میں نیکی بدی برابر ہے، بلکہ یقین جانو ان بے ایمانوں کی بات کو مانا جائے پھر خدا کی نظر میں برے اچھے ہیں کہ وہ برائی بھی دل پسند کرتے ہیں، من مرضی کی کرتے ہیں اور سزا انہیں ملے گی نہیں، وہ اچھے رہے، یا بیچارے راتوں کو جاگتے رہے، روزے رکھتے رہے، جہاد میں جانے دیتے رہے، ملا کچھ نہیں۔ اس سے تو پھر برے اچھے نکلیں کہ خدا بروں کو اچھا سمجھتا کہ انہیں کوئی سزا نہیں دیتا، جہاں بھی اپنی مرضی کا کام کرنے کی اجازت دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر دبا کہ وہ منصف نہیں ہے، عادل نہیں ہے، بالکل ظالم ہے۔ اور یا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیکوں پر کوئی رحمت نہیں کرے گا، ان بیچاروں کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں دے گا، مظلوموں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھے گا، جو بیچارے لٹ گئے مارے گئے ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوگی۔ تو اللہ یہ کہتا ہو بے ایمانو، جب تم کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، حساب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بری بات کہتے ہو جس کے بارے میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جس پر روتے رہے بزرگ ساری رات کہ جو لوگ برائی میں غرق ہیں، دن رات بدماشیاں کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ہم نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ایمان والے اور نیک کام کرنے والوں کو برابر ان کو کر دیا گیا، یہ بدماشیاں کرتے رہے، وہ نیکیاں کرتے رہے، برابر، یا ملا ہی کوئی نہیں یا مٹی ہو گئے، سوا محیاہم و مواتہم، دنیا میں یہ رہے کوئی نتیجہ نہ نکلا، نہ نیکوں کو انعام ملا نہ بروں کو سزا ملی، بلکہ سوچیں تو اس دنیا میں پورا انعام مل بھی نہیں سکتا، نہ پوری سزا مل سکتی۔ ایک آدمی نے بم پھینکا، لاکھوں آدمی مر گئے، اب وہ اگر پکڑا بھی جائے اس کو سزائے موت دی جائے تو ایک تو اس کی جان ہے، ایک آدمی کے بدلے میں اس کو سزا مل گئی، اتنے جو مرے ہیں ان کا کیا بنے؟ ایسی دنیا آنی چاہیے جہاں بار بار وہ زندہ ہو، بار بار اس کو سزائے موت ملے تاکہ وہ حساب پورا ہو۔ وہ اس دنیا میں ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جب یہ بکتے ہو، آگے فرمایا سا ما یحکمون، جو بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی یا مٹی ہو جائیں گے، سب سے گندی بات ہے جو یہ کہتے ہیں، اس سے زیادہ بےہودہ بات کوئی نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا، کہتا برابر ہی ہو جائیں گے دونوں۔ آپ نے دیکھا کسی دنیا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا
حضرت زکریا علیہ السلام نے قرآن آتا کہتا کہ ان کے اولاد نہ ہوئی، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے محراب میں کہ اللہ کا فرشتہ آ گیا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، یحییٰ نام اس کا رکھ دیا اللہ نے، اور وہ بیٹا بھی غلام زکیہ ہوگا، ایسا بیٹا جو پاک بیٹا۔ حالانکہ اللہ کے سارے نبی پاک ہوتے ہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی، خواہ وہ نبی ہے، ایسا نہیں ہوا جس کے دل میں برائی کا خیال نہیں آیا، بے شک اس نے کی نہیں، مگر یحییٰ ایسا ہے کہ اس کے دل میں برائی کا خیال بھی نہیں آیا۔ یہ اللہ نے ایسا بیٹا دیا غلام کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ آخر میں وقت کا حکمران جو تھا بدماش، اس نے اپنی بھتیجی رکھی ہوئی اپنے بھائی کی بیوی بغیر نکاح کی۔ اب یحییٰ علیہ السلام ٹوکتے تھے کہ تم بنی اسرائیل کے حکمران ہو، تم یہ برا کام کرتے ہو تو یہ سارا ملک جو پھر کیا کرے گا؟ تو جیل میں بند کر دیا، مگر جرت نہ کی ان کو قتل کرنے کی۔ جیل میں عقیدت مند تھا کہ یار مجرم میں ہوں، یہ تو بے گناہ آدمی، مگر آپ دیکھیں کہ اس نامراد دنیا میں کیا ہوتا رہا۔ اور یہ واقعہ امام زین العابدین فرماتے میرے باپ نے کربلا کے سفر میں بہت دہرایا، کئی مرتبہ یہ بات اپنی کر رہے تھے، اور یہی بات حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہی جب عبداللہ بن زبیر کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ رسول اللہ کا صحابی حضرت ابو بکر کا نواسا حرم شریف میں مکہ، وہاں قتل کر کے ان مسلمان ظالموں نے درخت پر لٹکایا، کتنی مدت لاش لٹکتی رہی۔ پھر حضرت اسماء بینی تھی اپنی لونڈی کے ساتھ گئی اور کہا ابھی وقت نہیں آیا کہ سواری سے اتر جائے، اس دنیا میں کیا اندھیر ہوتا رہا۔ تو زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کو جیل میں بند کر دیا۔ اب جلوس کا دن جب آیا، جس دن وہ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا تھا، تو اس کی بھتیجی نے ڈانس کیا، رقص کیا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا مانگ جو مانگنا۔ اس نے کہا میں نے ماں سے مشورہ کر لوں۔ ماں سے جا کر پوچھا، اس بدکار عورت نے کہا یحییٰ نبی کا سر مانگ لو، وہ ہر وقت میرے خلاف تقریر کرتا۔ اس نے جا کر کیا کیا؟ اب بادشاہ اپنے وعدے کی وجہ سے مجبور ہو گیا، دل میں تو ناپسند کرے مگر وعدے کے مطابق سپاہی بھیجے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پاک پیغمبر کو لٹایا، چھری سے ذبح کیا، اور تھال میں رکھ کر اس کا سر اس بدکار عورت کو تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ یہی بات امام حسین کہتے رہے۔ یہ اسماء سے جب عبداللہ بن عمر نے کہا کہ کوئی بہن نہیں، جب جان اللہ کے پاس چلے گی، جسم کے ساتھ یہ چاہے جو سلوک کریں، تو حضرت اسماء نے بھی کہا نہیں عبداللہ غم کیا کرنا، جب یحییٰ جیسے نبی کا سارے ایک بغیے بنی اسرائیل کو بھیج دیا گیا تو اس دنیا کا کیا گلہ کرے؟ تو اب یحییٰ کا سارے اس طرح بے گناہ کا کاٹا گیا ایک بدکار عورت کے کہنے پہ، اور کوئی انصاف نہ ہو۔ اسی طرح دنیا چلی جائے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں، کافر سے پوچھیں کہ پوری دنیا میں جو قانون تم نے بنا رکھے ہیں اس میں مجرم اور فرمانبردار کے لیے اللہ قانون نہیں، جو بھی صبر ہے نیک بد کا ہر ملک میں ہے کہ اس کو نیک سمجھو انعام دو، اس کو برا سمجھو جیل میں بند کرو سزائیں دو۔ اچھے برے کی تمیز ساری دنیا میں، اگر یہ ایک ہی سلوک ہو کہ مجرم بھی ٹہلتے رہے اور نیکوں کو بھی سزا ہوتی رہے تو ہر شخص کہے گا یار یہ کو ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایمان والے اور نیک کام کرنے والوں کے برابر ہی کر دے گا، یا یوں ہی دنیا ختم ہو جائے گی یا قیامت آئے گی بنا۔ بہت سے لوگ قیامت کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قیامت جیسے میں نے واضح کیا نا، جو اللہ کو مانتا اس کو لازماً ماننا پڑتا ہے کہ خدا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، مگر پھر بیڑا غرق ہوتا ہے شرک سے۔ جیسے حکیم صاحب نے پڑھا نا معاذ بن جبر کی روایت میں، سب سے بڑی برائی شرک۔ شرک کوئی عقیدہ نہیں، سمجھیں وہ بم ہے جس سے سارا دین اڑ جاتا۔ وہ کتنا نیک، جب اس نے فرض کر لیا کہ میرے چھڑانے کے لیے وہاں بڑے بزرگ ہوں گے، کیا فائدہ؟ قیامت آئی نا کہ اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھے، عمل تولے جائیں، حساب کتاب ہو، ایک حضرت صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ میاں کیا کرتا تو؟ یہ ہمارا اپنا بندہ، چھوڑو اس کو، بری ہو گیا۔ قیامت کے ڈرامے کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں قیامت کا ذکر کرتا ہے اس شفاعت سے باطلا کرد کرتے کہ یہ سفارش جو تم نے دنیا نے گاڑ لی، سارے شفاعت اور شفاعت، اور شفاعت نے تو بیڑا کر کیا۔ جو شفاعت دین میں اس میں کہیں آتا کہ لوگ اللہ کے انصاف میں دخل ہو گئے؟ کبھی نہیں۔ یہ مولویوں کے جھوٹ ہے، اپنی طرف سے گڑا ہوا۔ سب لوگ میرٹ پر جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ میں نکالنے کے لیے حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحم سے گناہ گاروں کے لیے موقع دے گا، انصاف میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ خدا جانے کروڑوں سال بعد یاد آئے گا کہ ہمارے ساتھی ہوں گے، جا کر اللہ سے منت سماج کریں گے، چلو نکلوا رہا ہے 3 قسطوں میں۔
آہستہ آہستہ جیسے کسی کی جیل ختم ہوتی جاتی ہے لوگ روبکار لے جاتے ہیں اور چھڑا لیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ سے. اب کس کی نیاز؟ ورنہ انصاف کو متاثر کرنے والی کہ اللہ کو انصاف نہ کرنے دیں، ایسا کوئی ماں کا لال نہیں اٹھے گا، کوئی نبی ولی زبان نہیں کھول سکے گا اور نہ دخل دے گا اللہ کے فیصلے میں. تو یہ ہے جس پر لوگ روتے رہے پوری رات کہ تم نے فرض کر لیا کہ نیکیاں کرنے والے اور گناہ کرنے والے برابر کر دیے جائیں. سواء محیا و ماتم، ایک ہی طرح زندہ رہیں گے، کھاتے پیتے ایک ہی طرح مر جائیں گے مٹی میں. ساء ما یحکم، تم بہت بےہودہ بات کرتے ہو، یہ تو ساری عقل اور دین کو تباہ کرنے والی بات. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے یہ دنیا کو کھیل تماشا نہیں بنایا، اس نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا. یہاں ایک شے کا مقصد ہے اور اس کی وجہ ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر جان کو پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا. نیکی ہے تو وہ ایک دانہ نہیں ضائع ہوگی، برائی بھی نہیں ضائع ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور مطمئن رہو کہ خدا کی عدالت میں ظلم نہیں ہوگا. نہ نیک کی کوئی نیکی باری جائے گی، نہ بدماش پر زیادہ گناہ لا دے جائے. جتنا جتنا کسی نے کیا وہ ملے گا. تو دنیا میں ہم جو تماشا دیکھتے رہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ظلم ہوتے رہے، بروں کو لوگ جو ہے نا عزت دیتے رہے، ان کے نعرے لگتے رہے، ان کو پروٹوکول ملتے رہے، اس دنیا میں کوئی سامنے نہ نتیجہ ہے. اگر مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں تو نہ یہ دین ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب، کچھ فائدہ نہیں. یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان وہی مطلوب ہے، وہی دین مانگتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو عادل مانا جائے، انصاف کرنے والا مانا جائے، جو لوگوں کو ان کی نیکی بدی کا پورا پورا بدلہ اور ان کی اصلاح دے. وہ خدا ہے جس کا دین نے تصور دیا. اور یہ ماننے سے ہی نہ صحیح پٹری پر گاڑی چلتی ہے، ورنہ اس میں ذرا خلل آ جائے یا منکر ہو جائے یا سرے سے اس بارے میں سوچے ہی نہ یا ساتھ سفارشیں کرنے والے گھڑ لے، یہ عقیدہ بیسر ہو جائے گا. پھر نہیں. اب بھی ہم مسلمان زبان سے نہیں انکار کرتے قیامت نہیں آئی، مگر چونکہ گھڑ لیا کہ حضرت صاحب جو ہیں ان کو ہم فتویں دیتے ہیں، دربار جا کر چومتے یہ نہ چھڑائیں گے، سارا ستیاناش ہوگی، امت غرق ہوگی گناہوں میں. اور الٹا ایسی نعتیں رزمیں بن گئیں، گناہ گارو نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی. بس پھر تالیاں بجاتے ہیں، ایسے جو ہے نشاور کرتے ہیں، واہ واہ واہ. بھائی اللہ کے رسول ڈاکوؤں اور چوروں کے لیے آئے حامی بن کر کہ تم بدماشیاں کرو میں تمہیں چھڑاؤں گا. کچھ خدا کا خوف کرو جن کی زندگیاں گزر گئیں لوگوں کو نیک بنانے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا کسی علاقہ میں، یہی حضرت معاذ بن جبل سے. وہ واپس آیا تو زکوٰۃ وغیرہ جو وہاں اکٹھی کی تقسیم کر کے آ گئے، کچھ نہیں پلے لے کر. تو بیوی نے کہا آپ گئے کچھ پیسہ ٹکا لاتے. تو انہوں نے کہا عمر نے مجھ پر ایک ضابط مقرر کر دیا، نگران مقرر کر دیا تھا، میں فرض برد نہیں کر سکا. تو برا کہنے لگی. عورت ذات تو اس نے کہا عمر کو اگر اتنی بے اعتمادی تھی تو بھیجا کیوں تھا؟ آپ کو بھیجا پھر اتنی بے اعتباری. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا یار ماں تم نے کیوں مجھے بدنام کیا؟ میں نے کون سا تجھ پر نگران کر کے؟ انہوں نے کہا صاحب بھی ساتھا اس عورت سے جان چھڑانے کے لیے. نگران آپ نے کیا کر کر، نگران تو پہلے ہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. اللہ کے ہوتے ہو کیسے ہیرا پھیری کرے. تو یہ عقیدہ اتنا جاندار ہے، اتنی تاثیر ہے اس میں کہ آدمی کو کسی وقت نہ بھٹکنے نہیں دیتا. اگر برا ارادہ ہے سوچتا کہ خدا دیکھتا. یہ سارے اعمال جن کا میں نے حساب دینا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد جو اس وقت دارالسلام تھا، دنیا جنت کا نمونہ سمجھتی تھی. بہت بارونق شہر، لوگ سفر کر کے آتے تھے سیاحت کے لیے کہ دیکھیں بغداد کو. دریا بہہ رہے ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، کتب خانے، عالم. تو بڑے دربار میں نہ ایک حرامی لڑکا کسی بچی کو تنگ کر رہا تھا. اب لوگ دیکھتے تھے مگر اس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ برا، کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس کو ٹوکنے کی. تماشا لگا ہوا، دور کھڑے لوگ دیکھتے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ اس حرامی کو کوئی کہہ نہیں سکتا. وہ قریب گیا اور اس کے کان میں ایک بات کہی اور چلے گئے. وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. لوگوں نے جا کر اسے اٹھایا اور سنبھالا. بعد میں اس نے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا تم نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تھا کہ بشر حافظ اس شہر میں اللہ کے بہت بڑے ولی، دیکھا نہیں تھا. انہوں نے کہا وہی تھے. تجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے کان میں صرف اتنا کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا، میرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اور بخار میں مبتلا ہو گیا، 7 دن بیمار رہا.
درست نہیں ہو سکا. اس بات نے اتنا جھنجھوڑ دیا کہ تم وہ کر رہے تیرا خدا تو دیکھ رہا اور وہ دیکھتا رہے گا تماشا. ایک دن آئے گا کہ وہ کھڑا کرے گا سامنے کہ حرامی تم نے میرے دیکھتے ہوئے یہ حرکتیں. اس لیے اس عقیدے میں جو جان ہے وہ اتنی ہے، اتنی یہ طاقتور دعائی ہے. اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے اور کیا کی؟ کوئی نسخہ استعمال نہیں کیا. ساری دنیا کے سامنے یہی منادی کی، بلند آواز سے اس کو بار بار دہرایا کہ لوگوں جو تم کر رہے ہو نا اس کا ایک دن اللہ کو حساب دینا. اور یہی بات جو ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، شیخ فرید الدین سارے بابا گنج کرونی کے مرید تھے. تو انہوں نے ایک نظم کہی جس میں کہا دلا امروز کار کن کے فردا رستگار آئے. اے میرے دل کچھ اچھے کام کر تاکہ کل تو چھوٹ جائے نجات پا جائے. دلا امروز کار کن کہ فردا رستگار آئی، بدیہا بیشتر کر دی نباشدین. ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. یہ ڈرامہ چلتا نہیں رہے گا، حساب دینا ہے. گناہ آنم دے پیوستہ دل اندر گم رہی رکھتا. کہتے دل میرا ہر وقت گمراہی میں لگا رہتا اور میں گناہوں میں لگا بگو ہے کتب دل خستہ تیرا در رہنا. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کتب تو کیوں سیدھی راہ پر نہیں آتا؟ وقت ختم ہو گیا پھر کیا بنے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ٹائم ختم کر دینا. موت سے کوئی نہیں نجات پا سکے. سب مرے ہیں، ہم نے بھی مرنا، اور مرنے پر قصہ ختم نہیں ہو جانا، سامنے کھڑے ہوتے. امام غزالی ہے علوم الدین میں جیسے میں سفر کر کے آیا حج کا، ساتھی بھی جاتے ہیں. کیا ہے بھائی گھر میں کچھ لوگ رہ جاتے ہیں گھر کے، وہاں ہی مل کر رہے گا. جیسے موت کے وقت ہوگا کہ بچیاں اور گھر والی بیویاں وہاں رہ جائیں گی. وہ پھر میت کے ساتھ چلیں گے چارپائی کے، وہ ایئرپورٹ تک جائیں گے، پھر قبر تک، وہاں سے وہ بھی سلام کر کے آ جائیں گے. پھر اللہ کے فرشتے بالکل جیسے ایئرپورٹ کا عملہ دیکھنے لگتا ہے، پھر ویزے وغیرہ ان کے حوالے ہو جائے گا. تو امام فرماتے ہیں کہ جب تو حج کے لیے نکلے تو یہی سمجھ کہ یہ موت کا ہی سفر ہے. اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ چھوٹتے جائیں گے تو تنہا رہ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ آدمی کو بے دسی کا اندازہ ہو، اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیں یہ اطلاع دی. عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں مردے سنتے ہیں، نہیں، اس کی کوئی دلیل. اللہ قادر ہے سنا. مگر صرف 2 موقعوں پر ذکر آیا. ایک بدر کے کافر گڑھے میں پھینکے گئے، وہاں اللہ کے رسول نے نام لے کر کہا کہ عتبہ، ابوجہل، شیبہ، جو میں تم سے کہتا تھا آج سچ پایا یا نہیں پایا؟ وہ نتیجہ نکلا ہی نہیں جو میں تمہیں کہتا تھا کہ رسول کی مخالفت کرو حشر یہ ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ تم ان مردوں سے باتیں کر دو، ان میں تو جان ہی نہیں. پر میں تم سے اللہ کی قسم زیادہ سنتے ہیں مگر اب جواب نہیں دے سکتے. میری باتیں سن رہے ہیں، ان کے دلوں پر نیزوں کی طرح لگ رہی ہیں. اور دوسرا موقع فرمایا جب لوگ دفن کر کے واپس لوٹتے نا، اس وقت ان واپس لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آہٹ اللہ اس کو سنواتا کہ جن کی جو تیرے حامی تھے سب کرے گی، وہی اب تیرے ساتھ نہیں، اب تو ہے اور خدا کے فرشتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی پتہ نہیں وقت تمہارا کب ختم ہو جائے. اور یہ دنیا اسی طرح نہیں ختم ہو جائے گی، اس کا ایک انجام ہوگا، نتیجہ نکلے گا. اللہ خود عدل کرے گا، رائی رائی کا حساب ہوگا. ایک حدیث پاک میں آتا رسول اللہ سے لوگوں نے بہت مسئلے پوچھے کہ اس کی زکات کا کیا حکم ہے. آخر میں کہا میں تمہیں الجامعۃ الفاظ ایسی بات بتا دیتا ہوں جس میں ساری چیزیں آ گئیں اور وہ ایسی بے نظیر ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. نیکی کرو گے رائی برابر، اس کا بھی بدلہ ملے گا، برائی کرو گے تو بھی سامنے آ جائے. فرمایا یہ جامع بات ہے، اس کے ہوتے ہوئے اور تم نے کیا پوچھنا. تو یقین جانے یہ عقیدہ آخرت جو ہے نا، اس کو الگ کر دیا جائے، پھر خدا ہے یا نہیں ہے، رسول ہے یا کوئی فائدہ نہیں. جب کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا، نہ کوئی سزا ملنی، نام، تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت پھر کیا. اس لیے ساری بے دینی کی جڑ یہ ہے کہ آدمی سمجھ لے کہ موت سے قصہ ختم ہو جائے. یہ تسلسل ہے زندگی کا کہ مرنے پر قصہ ختم نہیں ہوتا، معاملہ شروع ہوتا. اسی لیے جو دانار نیک لوگ تھے انہوں نے پھر بھی کہا یار سوچ لو، ہم اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. اس کے بعد بھی اگر مصیبت سامنے آ گئی پھر کیا بنے. تو موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھنا. اور اس بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جنت دوزخ کی باتیں ہوتی رہیں، اتنے مختصر نہیں ہوتے. جب قبر کی بات ہوتی نا تو بہت روتے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ قبر کے بارے میں اتنا محتاط ہیں، روتے ہیں. فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں جیسے اسٹیشن پہلا ہوتا نا، یہ پہلا اسٹیشن ہے، یہ خیریت سے گزر گیا، آگے خیر ہی خیر ہے، اور یہیں پھنس گئے پھر مصیبت ہی مصیبت. پھر جو دن آئے گا برے سے برا.
تو قبر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام جا رہے تھے، لوگ بہت جمع تھے، آپ نے پوچھا یہاں کیا کہنے، ایک شخص فوت ہو گیا، آپ بھی چلے گئے، قبر کھود رہی تھی، مٹی نکل رہی، حضور وہاں بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، مٹی بھی گیلی ہوئی، اور اس وقت حضور نے فرمایا لمثل حاضر یوم فائد، اور میرے بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو، کوئی سامان اپنا اکٹھا کرو ورنہ کوچ ہو جائے گا، چھوڑ جاؤ گے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا منڈارا، تم چلے جاؤ گے یہ کوٹھیاں بنگلے بینک بیلنس یہی پڑے رہ جائیں۔ اور دانا جس قوم میں بھی ہوا نا اس نے یہی بات سمجھائی، وقت کی قدر کرو، کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے۔ میں 2-4 پنجابی کے اشعار اس سلسلے میں پڑھ دیتا ہوں، پنجابی ہماری اپنی لسان زبان۔ 4 روز تو سڑک تے سیر کر لے، بگی وچ طویلے کھڑی رہ، یہ کار کھڑی رہ جائے گی، چلے جاؤ۔ 4 روز تو سڑک تے سیر کر لے، بگی وچ طویلے کھڑی رہ، دارو بوٹیاں لاکھ علاج کر لے، جند وچ وجود نہیں بڑی رہ۔ کتنے لوگ ہیں جو علاج کراتے ہیں، اسپتال بنے ہیں، اچھے سے اچھے علاج میسر ہیں، کچھ نہیں، جان نکل جاتی۔ بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پھڑی رہے، سرانے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹوک نہیں سکتے، اور بہت آرام سے جان نکل جاتی۔ دیکھتے قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں، ہماری بے بسی، کتنی محبت ہوتی ہے باپ سے، بیٹھے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی بچ جائیں، نہیں بچتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فلاولا اذا بلغت الحلقوم، کیسی منظر کشی کی قرآن کہ کیا بنتا اس وقت جب تم بیٹھے ہوتے اور جان گلے میں آ جاتی ہے، باقی جسم بس ختم ہو جاتا، تھوڑی سی یہاں سے چل رہی ہوتی نبض۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور یہ بھی نہیں کہ تم دور ہوتے، تم دیکھ رہے ہوتے پاس۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا، تمہیں نہیں نظر آتا، تمہاری نسبت ہم اس میت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تمہارے اوپر کوئی زبردست حکومت نہیں خدا کی تو اس جان کو واپس کیوں نہیں پھر لوٹا لیتے، اس کو زندہ ہی رکھ لو، نہیں رکھ سکتے۔ بالکل پاس بیٹھے ہوئے نا رخصت کر دیا، روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھاؤ 4 پائی، اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ پھر زیادہ دیر رکھنا بھی نہیں چاہتے، جتھے عمر گزار دیتی دیا سنگا، اوکھا ہو گیا کڑی کٹاؤنا، لوگ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، پھر جلدی کی پڑ جاتی ہے، مال کے مکان بے دخل ہو جاتا، مگر پہلے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ وقت آئے گا، ٹل نہیں سکتا، اس کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ تو قرآن پڑھیں، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھیں۔ یہ آیت میں نے اس لیے مبکات العابدین پڑھی کہ یہ جھنجھوڑنے والی ہے کہ تم نے سمجھ رکھا کہ نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے بس برابر ہی نہیں، انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ پورا عدل کرے گا، ہر ایک کو جس لائق وہ اس کو ملے گا، انعام والوں کو انعام ملے گا، اس کا بھی تم اندازہ نہیں کر سکتے بغیر حساب۔ کئی لوگ بغیر حساب کا ترجمہ یہ کر دیتے نا کہ حساب میں نہیں آئے گا، شمار نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کہ حساب جو ہے نا گمان کو بھی کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے اندازے تھے نا اس سے بہت زیادہ، تم کتنا سوچو نا کتنا اللہ دے، اس سے زیادہ دے۔ کیسی حدیث پاک ہے سبحان اللہ، کہ جو آخری جہنمی ہوگا نا، توبہ توبہ، دوزخ میں جلتا رہا، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کرنا چاہ رہی ہے، حضور نے فرمایا آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں نکلے گا، سیل کر دیے جائیں گے جہنم کی ذرا، اللہ تعالیٰ اس کو ذرا اچھالے گا، درمیان دوزخ کے ہوگا، وہ دیکھے گا کہ دروازے کے پاس نہ آگ قدر ایک کام ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ مہربانی فرما، دروازے کے قریب کر دے، رحمت کرنے کا اللہ کا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابن آدم تو دنیا میں بڑے وعدے کرتا تھا، مکر جاتا تھا، اب ایک بات کر لے وہ پوری کر، کہنے بس دروازے کے پاس کیا، باہر جھانکا کہ وہاں آگ تھی نہیں، کہنے لگا کرم فرمایا یہاں لے ذرا باہر نکال، آہستہ آہستہ جنت کے قریب چلا گیا، نہر بہ رہی ہے حیات وہاں، اس میں غوطہ دیا، سارے دکھ بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کیا چاہتا، کوئی مانگنا اپنے دل میں کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، تو اس نے سوچا کہ زمین جو تھی نا آسٹریلیا سے لے کر امریکہ، یہ بڑی ایک دھرتی مجھے مل جائے، تو اللہ نے کہا ایک دھرتی اور دی اور 9 اس کے ساتھ اور دی، یہ کم اس کا جو جنت میں جائے گا اس کا آخری کا یہ رہتا، 10 زمینوں کا مالک، یہاں مرتے ہیں کہ چپے کے لیے، بے ایمان ہوتے ہیں، دوسروں کی چھینتے، فرمایا یہاں عقل سے کام لو، وہاں کثریں نکل جائیں گی، جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں وہ سب کچھ ملے گا،
مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہو، ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ نیک بھی مٹی میں مل جائے اور بد بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ پورا صلہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے مطالعہ سے دو گروہوں کا ذکر ملتا ہے کہ جنت والے ہمیشہ اللہ کے پاس سوال رہیں گے اور دوزخ والے جو ہیں وہ وہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب درمیان سے نکلنے والی بات نکلنے والی نہیں ہے، آپ مجھے اتنی بڑی بات قرآن پاک میں کیوں نہیں آئی؟ اسی حدیثوں میں بالکل آپ کی بات ہے، یہی بات جو ریاض صاحب نے کہا نا، قرآن میں دو ہی گروہوں کا ذکر ہے، جنت میں چلے گئے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں چلے گئے وہ بھی رہیں گے، نکلنے والا قصہ قرآن میں نہیں۔ یہ ٹھیک ہے بات، مگر اس لیے نہیں بیان کیا کہ یہ جنت گناہ گار مسلمان یہ کانپتے رہیں، پینڈنگ ہی رہیں، ان کو کوئی تسلی نہ دی ہے، اس لیے یہ بعد میں اللہ نکال لے گا اپنے فضل و کرم سے، وہ بھی ان کو جن کا ایمان تو درست ہوگا، ورنہ باقی وہی رہیں گے۔ جان بوجھ کر ہی نہیں بیان کیا، حدیثوں پر ہی چھوڑ دیا کہ یہ لوگ جو نا اپنی قسمت کے بارے میں خوف زدہ ہی رہیں گے، پتہ نہیں ہمارا اثر کافروں والا ہی ہو کہ وہاں ہی ہمیشہ رہیں۔ لرزہ رہنے کی بات، اور ایک بات جو نا ریاض صاحب اور سارے ساتھی سنیں کہ گناہ کو جو ہلکا ہم سمجھتے ہیں کہ کافر نہیں ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں گناہ یہ نا، یہ بھی بیوقوفی ہے۔ گناہ جو نا پھر ٹکتا نہیں، گناہ جب آتا نا پھر آدمی پہلے تو مجبوری ظاہر کرتا، سٹیج ہے نا کہ نہیں یہ مجبوری تھی اس لیے یار سود لینا پڑا، دوسرے نمبر پر پھر اس کو جائز ثابت کرتا کہ نہیں یہ کوئی نہیں ہے، لوگوں نے خام خواہ بات بنا رکھی اس میں کیا حرج ہے، پھر اس سٹیج پر پہنچ جاتا، پھر مستحسن بنا لیتا کیونکہ اپنا ضمیر نہیں نہ ٹکنے دیتا، کہتا نہیں کہ یہ بات ہی بہت اچھی ہے، شراب نوش وغیرہ پہلے دن ہی نہیں آخری سٹیج، پہلے دن کہنا کہ نہیں دوستوں میں بیٹھ کر پی لی، پھر کہنا نہیں اس میں تو مزہ ہی بڑا، پھر اچھا ثابت کرنا کہ خام خواہ شریعت نے حرام کر دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ المعصیۃ برید الکفر، کہ جو گناہ ہے نا یہ قاصد ہے کفر کا، آہستہ آہستہ اپنا اندر سے تم کافر ہو جاؤ گے کہ دین کا یہ حکم نہیں صحیح، بے ایمان ہو کر مرو گے۔ اس لیے یہ بہت خطرے کی بات ہے، ایسے لوگ جو گناہ کو گناہ سمجھیں اور شرمسار ہوتے ہیں بہت تھوڑے ہیں، وہ بھی خوش قسمت ہیں جو گناہ کو گناہ مانے، ورنہ آہستہ آہستہ آدمی لٹتا جاتا برائی کو نا پھر جائز ہی بنا لیتا ہو۔ ہاں یعقوب صاحب فرمائیں، یعقوب صاحب ان چھڑتا اللہ مولانا یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ انہوں نے جو فلم بنائی تھی یہ ایرانیوں نے بنائی ہے یا انہوں نے بنائی ہے، اس میں بھی جب یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں پھینکتے ہیں نا تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں مانتے نا، وہ لاوی وغیرہ یا دوسرے ایک دو نہیں مانتے کہ نہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ حرکت کر کے تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے، لیکن جب آخر پہ آتے ہیں نا جب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے تو اس سے ملتے ہیں، جب اس کو دیکھتے تو کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم توبہ کر لیں گے لیکن توبہ ہوئی نہیں۔ یہ فکرہ اس میں انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے یا کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو بیٹا پتہ نہیں کیا بنایا، مجھے نہیں اس کا پتہ۔ باقی یوسف علیہ السلام کی قصہ میں بھی جو ہے نا جب بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، حسد میں آ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، تو پھر ایک نے ان میں سے کہا جو ذرا اچھا تھا شریف، اس نے کہا یار قتل نہ کرو، اس حد تک نہ جاؤ، کسی ویران کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ نکال کر لے جائے گا، ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا کہ باپ کی نظروں سے عجل ہو جائے گا، ان کی توجہ پھر ہماری طرف ہی ہو جائے گی، اب یوسف کی طرف متوجہ رہتے ہیں پھر ہماری طرف دھیان کریں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کا ترجمہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پھر نیک ہو جائیں گے، نیک انہوں نے کیا ہونا تھا، نہ یہ نیک کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ پھر ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا، یہاں صالحین کا مطلب نا ہمارا کام درست ہو جائے گا، جو ہماری اسکیم ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام ہماری طرف توجہ کریں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری ہو جائے گا، تکونوا من بعدہ قوما صالحین، کونوا نہیں کہا کہ ہو جاؤ نیک، کہ ہو جائیں گے ہم پھر ٹھیک ٹھاک، ہمارا کام نا درست ہو جائے گا۔ آخر میں بیٹا پھر شرمسار ہی ہونا پڑا، اگر اچھا سلوک کرتے تو اس نے بھائی کو ملتے تو ایک
وقت کے حاکم کے بھائیوں کی حیثیت سے اسے مجرم ہو کر گئے، پھر معافی مانگنی پڑی کہ ہم جھوٹے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اور باپ سے بھی کہا، یوسف علیہ السلام نے تو اس وقت ہی کہہ دیا، وہ بھائی تھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے ہمیں بھی، مگر باپ سے جب کہا، باپ کا دل تو دکھی تھا، اتنا ستایا تھا اس کو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی سوفا، اچھا ان قریب وقت آئے گا کہ میں تمہارے لیے بخشی کی دعا، پینڈنگ رکھ دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر جمعرات کی رات جو تھی نا، اس رات پھر وہ اللہ کے سامنے روئے کہ یہ رات تیری بارگاہ میں بڑی شان والی ہے، یہ بیوقوف جو تھے غلطی کر گئے، معاف کر دے۔ وقت مانگا کہ ابھی نہیں میں تمہارے لیے معافی مانگ سکتا، کچھ دیر بعد مانگوں گا، تم نے کیا کام کی۔ قصہ یوسف علیہ السلام کی بات آ گئی تو وہاں ایک بات جو نا مکہ میں بھی لوگ پوچھتے رہے، یہاں پوچھتے ہیں، تفسیروں میں بھی کام خراب ہی ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ رکھ دیا اپنے بھائی بنیامین کے، پھر پیچھے لوگ دوڑے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے ہیلا کیا، کیسی چال بازی کی، بے گناہ بھائی کو انہوں نے چور بنایا، تو یہ ہو گیا معاملہ بہت خراب۔ حالانکہ غور کر دینا یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے کیا، اس کے تو وہم میں بھی نہیں تھا۔ بات کیا ہوئی جو نہیں انہوں نے سمجھی، کردار کدنا یوسف، یہ ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کر دی بھائی کو رکھنے کی، ورنہ وہ نہیں سوچ سکتا تھا یہ بات۔ پہلی مرتبہ جب بھائی گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جو پیسے ان سے لیے نا ان کے سامان میں رکھ دو، واپس دے دو ان کو پیسے، وطن جا کر دیکھیں گے تو نکال لیں گے، برتن پتا تھا کہ بھائی یہ حال تنگ ہے۔ اس وقت نوکروں سے کہا کہ رکھ دو، اس مرتبہ نوکروں سے نہیں کہا، نوکروں سے کہتے اور بعد میں پیالہ نکلتا نا تو نوکروں کی نظروں میں یوسف علیہ السلام دلیل ہو جاتا کہ خود رکھوایا ہے اور اب چور بناتا پھرتا نہیں، آپ رکھا جالا پی رہ لے۔ بڑی غور طلب بات ہے، بائبل نے یہ بات کہی کہ یوسف علیہ السلام نے نوکروں سے رکھوایا، بھول گیا، وہ انسانوں کی لکھی ہے، قرآن ذرا ذرا بعد میں فرق کر، وہاں کہا نوکروں سے رکھ دو، یہاں کہا خود رکھا۔ کیوں رکھا؟ اسی نیت سے، چور بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جو پہلی مرتبہ تھا نا کہ یہ سونے کا پیالہ ہے، ابا جی بھی تانگ ہے، لے جائیں گے وہاں استعمال کریں، انہوں نے اس نیت سے رکھ دی، اور پھر پیچھے کوئی نہیں گیا، نہ کسی سے کہا کہ تم پکڑو۔ ملازم جو تھے، بات غور سے سنا، بڑا ضروری مسئلہ، ملازم پریشان ہو گئے کہ بادشاہ کو جس جام میں پانی پلاتے ہیں وہ پیالہ تو گم ہو گیا، ابھی پانی مانگے کیا بنے، ان کی اپنی جان پر بن گئی، وہ پیچھے دوڑے، یوسف علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا تم چور ہو، انہوں نے کہا یار ہم چوری کرنے آئے، ہم تو سامان خریدنے آئے، پردیسی ہیں۔ پھر اللہ نے جو سبب بنایا کہ اگر وہ ویسے ہی لے آتے تو یوسف علیہ السلام کا جو ملکی قانون تھا اس کے تحت کوئی جرمانہ ہو جاتا، رکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے ان سے ہی پوچھ لیا ملازموں نے کہ اگر کسی کے سامان میں سے پیالہ نکلا پھر کیا اس کی سزا؟ یہ اپنی شریعت انہوں نے بتا دی کہ ہماری شریعت یہ ہے کہ اس کو ہی رکھ لو، یہ خود کیا بیٹھے، یہ ہے جو اللہ کہتا میں نے چال چلی۔ یوسف نے کچھ سوچا تھا، بن کچھ گیا، جب سامان جو تھا اس کی تلاشی لی تو بھائی کے سامان سے پیالہ نکلا ہے۔ اب یہ کہنے لگے کہ آپ اس کے بدلے ہمیں رکھیں، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں، جس کے پاس، پھر بھی نہیں کہا چور، کہا جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا اس کے علاوہ ہم دوسرے کو کہا، یہ سارا کام اللہ نے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف محبت سے رکھا ایسا پیالہ کہ میرے ابا جی یہ برت لیں گے، اس کے آگے جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے۔ یہ بڑی پتے کی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی، ورنہ اس کے بغیر یہی آتا کہ یوسف علیہ السلام نے یار کتنا یہ فریب کی، یار جھوٹ بولا، نہیں، انہوں نے کچھ نہیں۔ یہ درمیان میں بات آ گئی تھی۔ تفسیر دے دوں آپ، یہ ایسی تفسیریں پڑھیں جس سے اللہ کے پیغمبروں کے دامن پاک ہوں، بہتان لگانے والی نہیں پڑھنی چاہیے۔ کر لو ماس صاحب، یہ لے لیا کرو، چغتائی صاحب کو دینا، چلو تعاون بھی ہو جاتا اور سال بھر کام آنے والی بھی ہے۔ یہ پھر ہیلا اور ہیلے کے نا بچانے کی کوششیں کرتے ہیں تفسیر والے، جو صحیح بات ہو یہ قرآن پاک پڑھتے جائیں، پتہ چلتا جائے، کوئی نہیں یوسف علیہ السلام کا دخل ہی نہیں کرتا۔ ایک بات کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر
اس بارے میں بہت سی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی، کہیں کوئی پرندہ بولا، کہیں دیوار پر لکھا ہوا دیکھا، نشانیوں پر نشانیاں دیکھیں۔ کئی تو ظالم ایسے ہیں ریاض صاحب جنہوں نے یہ تک لکھا ہے ان تفسیروں میں کہ یوسف علیہ السلام کا پٹکا جو تھا نا جو باندھا اس میں 7 گرہیں تھیں، تو انہوں نے ایک گرہ کھولی، وہاں بھی نشاندار ہوا، پھر نہیں ہٹے، کھول دی، 7 ہی کھول دیے انہوں نے، وہ جو گرہیں تھی کھول دی اور بالکل بیٹھ گئے جس طرح بدکاری آدمی کرتا۔ وہاں کہتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اس پر کسی نشانی کا اثر نہیں ہوا، اب اس کو بچاؤ، توبہ توبہ۔ انہوں نے آپ پر پشت پر ہاتھ مارا، اس سے آپ کی منی نکل کر باہر چلی گئی، پھر یوسف علیہ السلام بچے، ورنہ سب کام خراب ہی خراب ہو۔ توبہ، یہ کتابیں لکھ لے کافروں کو موقع دے دیا، جو جی چاہے پھر وہ بکتے ہیں، پھر یہ قتل کرتے پھرتے ہیں، سلمان رشدی کو مار دو، فلاں کو مارا، مارنا کیا، قصور تو اپنا۔ کتابوں میں ایسی بےہودہ باتیں لکھی، کافروں کے ہاتھ آ گئی۔ برہان وہی تھی جو انہوں نے سنتے ہی جب اس عورت نے کہا معاذ اللہ انہ ربی انہ لا یفلح الظالمون، میں یہ کام کر سکتا ہوں، اللہ بچائے، یہ تو گناہ کی بات، اور میرا رب جو ہے نا وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو نبی ہونے کی وجہ سے اللہ پر ان کو ایمان تھا نا، کہتے ہیں یہ نہ ہوتا تو پھر واقعی ماحول تو ایسا ہی تھا کہ وہی برا ارادہ کرتی، کیا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمین یا رب العالمین۔ ہاں روزے کی گل پھر رہ گئی، جمعے تے بھی نہیں ہوئی، کل 9 اور پرسوں 10، 9-10 کا روزہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بڑی ترغیب دلائی ہے جی۔ 10ویں دے بارے فرمایا کہ گناہ جڑے نا سال پر دے اللہ معاف کر دیندا چھوٹے چھوٹے، تو 10ویں کا بھی رکھو، 9ویں کا نہ رکھو تو بہت اچھی ہے، ورنہ 10 کا ضرور رکھ لو، اللہ توفیق دے۔ اور چوتھائی سب خیریت ہے، میرا بھی راضی خیر جے، اور بچے تک